السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعا علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی نے کہا تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہوا ہوگا، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعا علیہ سے کہا اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ سادھ کر وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ مقدمات کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی کبھی مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھتا رہا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جان سکے۔ وہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا۔ اس نے بے خیالی میں جواب دیا نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا کم بخت کمینے، تو مال لینے سے انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ یہ قاضی کون تھے؟ یہ خدا ترس امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کی ذہانت، فطانت اور ذو فہمی ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت کی خبر سن کر ہی امیر المؤمنین نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش آمدہ مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا اے ایاس، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھل اور پانی کو آگ پر پکایا گیا ہے، اصل میں یہ دونوں حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے؟ حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی آمیزش نہیں۔ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے دے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر توڑی کی ایک مٹھی تجھے دے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر میں توڑی، مٹی اور پانی ملا کر ایک ڈھیلا بناؤں اور پھر دھوپ میں اسے خشک کر کے تجھے دے ماروں کیا تجھے تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا ضرور ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تم مجھے قتل بھی کر دو۔ فرمایا یہی مثال شراب کی ہے، جب اجزاء کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔